یہ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اگر کوئی پاسپورٹ رسپانس نہیں نہ آیا تو آپ کی طرف سے کوئی اس طرح عمل ہے کہ جس سے احتجاج یا دیگر اس طرح کے؟ دیکھیے میں گزارش ہوں آپ سے، ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے، لمبا ہو جائے۔ ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا، تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی، پارلیمانی، آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے۔ ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے، دباؤ سے، قوت سے ان سے بات بنوانا چاہتے ہیں، ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ، جس طرح مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے، اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے، ہمارا موقف آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رات گئے پارٹی کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہوا ہے، اس پر سائن نہیں کر رہے۔ آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس پر رکاوٹ ڈال رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی یا کسی اور قوت کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی ہو۔ حکومت کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے کتنی قانون سازی کبھی اس طرح نہیں کیا گیا؟ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے، بتائے تو صحیح۔ یعنی ہمارے نظر میں، خود اسپیکر صاحب کی نظر میں، خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، دستخط نہ کرنے کی کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے، وہ گھسی پیٹی باتیں جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے، ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے۔ ان کو تجربہ ہو چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی، لہٰذا حقائق کی طرف آئے۔ ہم نے حقیقت پسندانہ موقف لے لیا ہے، اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک قانون پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا، اور جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ تمام مکاتب کے دستخط اس پر موجود ہیں، اور اس کے تحت بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مدارس رجسٹر بھی ہیں، ان مدارس سے طلباء پاس ہو کر جا چکے ہیں، انہوں نے سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں۔ تو اس قانون کے ہوتے ہوئے دوسرے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اب اس صورت میں اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، میں ایک تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، دوسرا اتنا ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ قانون استعمال نہ کریں، اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا معاہدات، اس کا حوالہ دینا، اور کوئی وہ کیا ہے ایجوکیشن والا ڈائریکٹریٹ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہ کوئی ایکٹ تو نہیں ہے۔
ایک ایگزیکٹو آرڈر کی طرح شاید اس وقت انہوں نے کیے تھے جو معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہے وہ تو. لہٰذا ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان و زمین کی باتیں ہیں. ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے. کیوں ایسی باتیں لوگوں تک کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. تو 70 سال کے بعد یہ سبق یاد آیا؟ کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو اس قسم کی چیزیں حضرت آج صنعت و حرفت سے حوالے سے کوئی ادارے ہوں گے، رفاہی ادارے جو رجسٹر ہونا چاہیں گے، کل ان کو آپ کہیں کہ وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. صحت کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ انہیں کہیں گے وزارت صحت کے ساتھ جا کر رجسٹر ہو جاؤ. رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ جب کسی رفاہی وزارت کے ساتھ آپ نتھی ہو جائیں. یہ تو ایک عجیب سا فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں بات آ رہی. ایک ایکٹ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے اور ہے ہی صرف اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے بنیں گے وہ اسی کے تحت رجسٹر ہوں گے. یہ ایک بنایا ہی اسی لیے کیا ہے اور ہم نے ملک میں باقی بھی اسی لیے رکھا ہے. تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جب جھگڑا نہیں ہے تو ہم نئے نئے سوالات کس لیے اٹھائے جاتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن کم از کم مدارس کو پریشان نہ کریں.